عزیزان گرامی، آج کی اس پہلی مجلس کے اندر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تشیع کا نصاب کیا ہے، تشیع کے خد و خال کیا ہیں، تشیع کن چیزوں میں خلاصہ ہوتی ہے۔ شیعہ اس وقت تک شیعہ نہیں کہلایا جا سکتا جب تک کہ ان باتوں سے اس کا تعلق نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز ایک شیعہ کے لیے جس عقیدے کا رکھنا، جس عقیدے سے وابستگی ضروری ہے، وہ عقیدہ بعثت مصطفیٰ ہے۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا کہ جو نبی کی بعثت کا اور نبی کی خاتمیت کا قائل نہ ہو، جو سرکار دو جہاں کو تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ و عرفہ نہ مانتا ہو، جو تمام انبیاء کرام کے بعد سرکار دو جہاں کو خاتم الانبیاء نہ مانتا ہو، سرکار کی عظمت کا قائل نہ ہو اور سرکار کی خاتمیت کا مقر نہ ہو، وہ شیعہ نہیں ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے تشیع کے ساتھ بعثت مصطفیٰ کا۔ ہم سرکار کی خاتمیت کے قائل ہیں، اور یہ عقیدہ اس لیے نہیں دہراتے کہ ہمیں کسی کے فتوے سے کوئی خوف ہے، بلکہ ہم اس عقیدے کو بار بار اس لیے دہراتے ہیں کہ عقیدے کو بار بار دہرانا حکم الہی ہے، ائمہ کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اپنے نظریے کو بار بار دہراؤ تاکہ تمہارے نظریے میں تازگی بھی رہے اور اس نظریے پہ تمہارے پاس دلائل کی وافر مقدار بھی بڑھتی چلی جائے۔ سب سے پہلا تشیع کا، جس کو کہہ لیجئے کہ شیعہ اس کے بغیر شیعہ نہیں ہے۔ میرا حق ہے کہ میں اپنے مذہب اور مکتب کا تعارف بھی کرواتا ہوا گزروں۔ عقیدہ بعثت پیغمبر، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سرکار سے پہلے جتنے نبی تھے وہ سب مفضول ہیں، ہمارے نبی سب سے افضل ہیں۔ سرکار کے بعد آنے والے وہ نبی کہ جو نبی کی رحلت کے فوراً بعد دعوے دار نبوت ہوئے، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور آج بھی اگر کوئی نفسیاتی بیمار اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو ہم اس پہ بھی تبرہ کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی نبی نہیں ہے بعد از نبی۔ اور عزیزان گرامی، ہم سے یہ بات اس لیے بھی زیادہ حسین لگے گی کہ ہم نے تو محمد الرسول اللہ کے کلمے کے بعد علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ کر آنے والے ہر نبی کا دروازہ بند کر دیا۔ ہمارے کلمے کا آغاز ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے، اور ہمارا عقیدے کا بیان مکمل ہوتا ہے علی ولی اللہ پر۔ بعثت پیغمبر کا عقیدہ اور خاتمیت پیغمبر اکرم کا عقیدہ تشیع کا روشن اور واضح عقیدہ ہے۔ اور بعثت پیغمبر اس وقت تک کمال پر نہیں پہنچتی جب تک کہ غدیر کا واقعہ سامنے نہ آ جائے۔ میں تشیع کے خد و خال کو چند جملوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شیعت ان 4 چیزوں میں خلاصہ ہوتی ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تشیع 4 عقیدوں سے وابستہ ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ بعثت پیغمبر۔ بعثت پیغمبر اس وقت میں کمال پر پہنچتا ہے جب غدیر کا منظر سجتا ہے۔ اے میرے حبیب، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ سرکار دو جہاں کو نبوت کی تمام محنتوں کو بچانا ہے علی کی ولایت کے اعلان کے ذریعے سے۔ اگر سرکار یہ اعلان نہ کریں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تم نے ساری محنتیں گویا ایک لمحے کے اندر نبی کی محنتوں کو اللہ حبط کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ سے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ توجہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شر ہونا تھا۔ بھائی سرکار کو اللہ تسلی دے رہا ہے نا، تمہارا کام ہے علی پہنچانا، تو میں حکم دے رہا ہوں کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو، لیکن اگر شر ہوگا تو میں تمہیں بچاؤں گا۔ اور کیا کوئی شر ہوا؟ اور اگر شر ہوا تو کیا اللہ نے بچایا؟ تو تاریخ تو گواہ ہے کہ جیسے ہی من کنت مولا فہاد علی مولا کا اعلان ہوا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے، یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ وحی نہ آ جائے، میں نے یہ حکم اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے۔ تو کہنے لگا اگر یہ اللہ نے کہلوایا ہے کہ آپ علی کو اس امت پر مولا قرار دیں، تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہو جو مجھے مار ڈالے۔ آپ نے غور کیا، بغض علی کا بیمار عذاب مانگتا ہے۔
اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ بھائی نبی مکرم کی زندگی کے اندر تو عذاب نہیں آنا، ایک قاعدہ یہ ہے کہ نہ عذاب آئے گا نہیں سرکار کی زندگی کے اندر، دوسرا قاعدہ، دوسرا اعلان، دوسری آیت کہ ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا، تو معلوم ہوا کہ استثناء بھی کسی کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا، یہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے، میرے لب و لہجے میں دیکھ لیجئے، ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا اور اس کے سر پر آ کر گرا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں رہنا چاہتا اس لیے کہ مجھے بات کے مرحلوں میں پہنچنا ہے۔ اتنا طے ہو گیا کہ نبی کے قریب بھی ہو تو بغض علی کا بیمار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ اب دوسرا مرحلہ تشیع، عقیدہ تشیع کا دوسرا مرحلہ، عقائد تشیع کا دوسرا مرحلہ، نصاب مکتب اہل بیت کا دوسرا مرحلہ، وہ ہے عقیدہ غدیر۔ ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہماری شناخت ہے، ہماری شناخت ہے، جسے مولا کائنات سے وابستگی کہا جاتا ہے۔ بحث کبھی اور تفصیل سے ہو۔ عقیدہ بعثت مصطفیٰ اس وقت میں کمال پر پہنچے گا جب عقیدہ توحید عقیدہ غدیر سامنے آئے گا، اور غدیر کا حسن اس وقت میں مکمل ہوگا، اور غدیر کا تحفظ اس وقت میں مکمل ہوگا، اور غدیر کا تحفظ اس وقت میں ممکن ہوگا کہ جب تشیع تیسرے مرحلے میں داخل ہو، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ بعثت، غدیر، عاشورہ۔ ہم عاشورہ کے بغیر ہیں ہی نہیں، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے عاشورہ کے بغیر، ہماری شناخت ہی عاشورہ ہے، ہمارا وجود ہی عاشورہ ہے۔ اگر غدیر کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو عاشورہ منعقد نہ ہوتا۔ پوچھا میرے معصوم امام سے، مولا آپ کربلا کو اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں یاد کرتے ہیں؟ آپ واقعہ کربلا کو اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں دہراتے ہیں؟ میرے معصوم امام نے فرمایا اگر غدیر کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی۔ اللہ کا اہتمام تو دیکھیے آپ، پیغمبر اکرم کا منصوبہ تو دیکھیے کہ اپنے بعد مولا کائنات کو اس امت کے لیے مولا قرار دیا، سربراہ قرار دیا، سرپرست قرار دیا، لیکن جب ایسا ہوگا تو پھر کربلا سامنے آئے گی۔ عقیدہ بعثت، غدیر، عاشورہ، اور یہ تینوں چیزیں محفوظ رہیں گی جو چوتھے مرحلے پر ہمارا نظریہ سامنے آئے گا، وہ ہے ظہور امام مہدی۔ یہ چار چیزیں پھر دہرا رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے: بعثت، مولا کائنات کی مولائیت، غدیر، عاشورہ، ظہور امام مہدی۔ یہ ہمارے عقیدوں کی، ہمارے تمام تر عقائد کا خلاصہ ہے۔ کوئی شیعہ نہیں ہے جو امام مہدی کے ظہور سے وابستہ نہ ہو۔ اس مجلس میں آپ کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ اس مجلس کا اگر ہم خلاصہ نکالیں، تمام مجلسوں کا اگر خلاصہ نکالیں، ہر مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ ہر مجلس میں 3 کام لازماً ہوتے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر سامع، ہر عزادار، ہر ماتمی، ہر نوخان، ہر سوزخان یہ 3 کام ضرور اپنے بیان میں کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام نبی اور آل نبی پہ درود ہے، یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کام وہ کام ہے کہ جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ میں اور اپنے لفظوں کو بہتر کروں، 3 کام اللہ کرتا ہے اور ہم وہی 3 کام مجلس میں کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ تینوں کام تم بھی کرو۔ سب سے پہلا کام نبی اور آل نبی پہ درود، صلوات، درود۔ لہذا اللہ اعلان کرتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ اور ملائکہ نبی کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان تم صلوات بھی بھیجو اور تسلیم بھی رہو۔ اس کام میں اللہ ملائکہ کو اور ہمیں شریک کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ ایک کام ہم مجلس میں درود و سلام بھیجتے ہیں، دوسرا کام ہم اس مجلس میں کیا کرتے ہیں؟ اس مجلس میں دوسرا کام ہم عزیزان گرامی انتظار کرتے ہیں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اللہ قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کون سا مسلمانوں کے اندر گروہ ہے، وہ کون سا مکتب ہے مسلمانوں میں جو کسی کا انتظار کر رہا ہو؟ اور اللہ پکار کے کہہ رہا ہے میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ وہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کون انتظار کر رہا ہے؟ وہ کس نظریے کے لیے جیا جا رہا ہے، زندگی گزاری جا رہی ہے؟ وہ کون سا نظریہ ہے جس کی خاطر ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں زندہ رکھے ہے، وہ جو ہمیں تازگی عطا کرتی ہے، جو ہمیں نشاط عطا کرتی ہے، جو ہمیں شادمانی عطا کرتی ہے، جو ہمیں شادابی عطا کرتی ہے؟ جی وہ ہے عقیدہ ظہور امام۔ یہ در حقیقت اس مجلس اعزا کا حاصل اور نتیجہ ہے۔ میں بیان کر رہا تھا بعثت، غدیر، عاشورہ، ظہور امام مہدی۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں اللہ انتظار کر رہا ہے اور ہمیں انتظار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ عقیدہ بدا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگ مجھ سے بہتر اس میں مطالعہ بھی رکھتے ہوں گے۔ عقیدہ بدا پر بہت سے دلائل ہمارے پاس ہیں ذوالفقار صاحب، بہت سارے دلائل ہمارے پاس ہیں۔ ان دلائل میں ایک دلیل عقیدہ بدا پر یہی آیت ہے جی فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں اللہ بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اگر انتظار کر رہا ہے تو اسی کو عقیدہ بدا کہا جاتا ہے۔ کبھی تفصیل سے بات ہو۔ دوسرا کام جو اللہ کرتا ہے اور ہمیں شریک کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا کام سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 159، اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذین یکتمون ما انزل، وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کو چھپاتے ہیں اور حق بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید میں لعنت بھیجنے والوں کا ذکر ہے۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا جا کر ایک سائٹ دیکھیں، ریبورن اہل بیت، www.reborn اہل بیت، اہل بیت کے نئے چاہنے والوں نے جو مکتب اہل بیت میں نو وارد ہوئے ہیں، تازہ وارد ہوئے ہیں، ابھی جنہوں نے مکتب اہل بیت کو اپنایا ہے، 500 سے زیادہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے احساسات اور جذبات کو سائٹ پر ڈالا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک مسیحی کہتا ہے میں شیعہ کیوں ہوا ہوں؟ وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوا ہی اس لیے ہوں کہ جب قرآن کی یہ آیت میں نے پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، تو میں بہت سے مکتب والوں کے پاس گیا کہ آپ کس پہ لعنت کرتے ہیں، تو سب نے مجھے کہا ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے، مگر میں ایک مکتب کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں جو حق چھپاتے ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔